سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، میرے عزیز نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بڑا انعام، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سال کا گوشوارہ ابھی 2 دن پہلے جو شب برات ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہے، وہاں تک کا حساب و کتاب اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک رات میں اپنے پورے سال کی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور بخش دیا. ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگلے سال آنے والی شب برات تک ہمارے مقدر میں کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کون سی چیزوں کی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو طے شدہ باتیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا. ہم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا. بس ہم اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. میں عنوان کو پھر سے اسی وہیں سے اٹھاتا ہوں کہ جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے قرب یعنی اللہ کے قریب حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے جو عظیم تحفہ دیا تھا، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا بھی ہے نا. اللہ نے عظیم تحفہ نماز کا دیا اور برابر عنوان وہاں پر سیٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیزن ہمارا نمازوں کا رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے، تو ابھی سے ان چیزوں کی تیاری اور ادائیگی اور اہتمام، اس لیے میں نے اسی سلسلے کو آج باقی رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم تحفہ 50 نمازوں کا اللہ نے آپ کو دیا. 50 نمازیں لے جا کر آپ کی امت میں پیش کر دو. 9 مرتبہ ہے، 5 نمازیں کنسیشن ہوتی رہی، معاف ہوتی رہی، کنٹرول ہوتی رہی. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی. ایک بات بدل کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، معراج پر جانے سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں تھے. اس وقت امامت کس نے فرمائی تھی؟ نبیوں کی امامت کس نے فرمائی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. آپ مقتدا تھے، حضرات انبیاء آپ کے مقتدی تھے، ہے نا. سب کی نماز آپ نے پڑھائی. لیکن پھر حضرت موسیٰ کو معراج سے واپس آنے کے بعد وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جبکہ یہاں نماز ہو گئی، ملاقات ہو گئی، معراج پر واپس آنے کے بعد آتے ہوئے درمیان میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو سکتی تھی، حضرت ایوب سے ملاقات ہو سکتی تھی، حضرت نوح سے ملاقات ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ انتظار میں بیٹھے ہوئے معراج پر واپس آئیں گے، ملاقات
السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس تجلی کی پاور اور اس کی طاقت کو میں برداشت کیے بغیر بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ نبیوں نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربت پہ پہنچے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میں تو براہ راست دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو نبی اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے میں اس کو دیکھ لوں۔ جو نبی اللہ کو دیکھ کر آ رہا ہے اس کو میں دیکھ لوں، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کی وہ جھلکیاں نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گئے۔ جب عظیم تحفہ لے کر آئے تھے تو فرمایا نہیں، جاؤ جا کر کے معاف کرا کر آؤ۔ میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی، تمہاری امت 5 نماز کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ جا کر آئے، 1 بار گئے، 2 بار گئے، 2 مرتبہ جا کر کے 45 نمازوں کو معاف کرا کر آئے۔ آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا نہیں، 1 مرتبہ آؤ جا کر آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ اب جاؤ اور یہ 5 نمازیں بھی اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے معاف کر دے تو اب میری امت کو اللہ سے لینے کا کوئی ذریعہ اور سبب بھی نہیں رہے گا، اس لیے اب جانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پاک پر، اللہ نے فرمایا اے محمد، جو میرے بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں تھی، فرمایا کہ رسول اللہ کو اللہ نے 4-5 نمازیں ہیں نا، تمہاری امت کو اعلان کر دو کہ اگر وہ 1 نماز پڑھتی ہے تو 10 نمازوں کا ثواب، یعنی 1 کے ساتھ 9 ملا کر، اور 3 میں 5 پڑھتی ہے تو 45 ملا کر کے 50 نمازوں کا ثواب اللہ کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے۔ اب اصل موضوع پر آ رہا ہوں، اللہ کے پاس جا کر کیا لے کر آئے؟ بولو سے کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے۔ بہت سارے احکامات، روزہ، زکوٰۃ، حج، انسانی حقوق اور اللہ کی بے شمار احکامات اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے زمین کو بھیج کر کے احکامات اتارے تھے۔ زکوٰۃ کی فرضیت زمین پر ہوئی تھی، حج کی فرضیت زمین پر ہوئی تھی، روزے کی فرضیت زمین پر یعنی جبرائیل آ کر بتائے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ مکتب کے بچے بولتے ہیں اس لیے کہ مکتب میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کون بولیں گے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے، یاد رکھو، صحیح میں بتاؤ جسے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ پلر ہے یہ پلر، اگر ان پلروں کے 5 کونوں میں سے کوئی ایک حصہ کمزور پڑ جائے، چھوڑ دے اسے، تو پھر تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد تعمیر ہے، یہ ایسے دیوار پر نہیں
یہ دین کو مضبوط پکڑے ہوئے ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، دین کو مضبوط پکڑے رہا۔ ومن ترکها، یہ دوسرا جز ہے حدیث کا، ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر نماز کو بھول گیا، مسجد کو آیا نہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اذان سنتا رہا، مسجد کے پڑوس میں بیٹھا رہا، دکان پہ وقت گزارتا رہا، آس پاس مسجد کے ٹہلتا رہا، یا گھر میں آرام سے سوتا رہا، نہیں آیا مسجد کو، ہم کیا سمجھتے اس نے نماز چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ومن ترکها، جس نے نماز کو، یہاں کی ضمیر نماز کی طرف ہے، ومن ترکها، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فقد هدم الدین، اس نے دین کی بنیادوں کو توڑ دیا، دین کی بنیادوں کو توڑ دیا۔ اب اندازہ لگاؤ، جب نماز ایمان اور اسلامی بنیاد کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ کر رکھا ہے، صرف ایمان آ گیا، نماز نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ کی یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ نماز اللہ کا، اللہ کی طرف سے ایک محترم شان عبادت ہے، جو لوگ اذان کے بعد بھی اٹھ کر مسجد کو نہیں آتے، ان کا ایمان اٹھا کر مسجد کو نہیں آتا، اذان سن کر بھی اپنے گھروں دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایمان ان کو جلا کر کے ان کے قدم کو اٹھا کر مسجد تک نہیں پہنچاتا۔ میں ان سے یہ بات کھل کر بتانا چاہتا ہوں، ان تک کے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، چاہے کہ مرد ہو کی عورتیں اپنے گھروں میں اذان کو سنتی ہیں، اللہ نے فرمایا عورتوں کی مسجد کو ان کے گھر ہوتے ہیں، عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گھر کیسے قبرستان ہو سکتے ہیں؟ قبرستان مرنے کے بعد دفنانے کے لیے الگ جگہ ہے، وہاں جا کر کے دفنایا جاتا ہے، لیکن گھروں کو قبرستان کی تشبیہ لے کر آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس کی کیا علامت ہے؟ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر مرد عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ قبرستان بن جاتا ہے، وہ گھر نہیں رہتا، وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما کر اشارہ فرمایا اور تاکید فرمائی تمہارے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان نہ بنے تو اس بات کی یہ طے کر کے اٹھے میں اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ عورت یہ طے کر لے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ جو اذان سن کر مرد مسجد کو نہیں آتا،